ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ ڈیلائٹ. میں ہوں شگفتہ یاسمین اور میرے ساتھ یہاں پر کون موجود ہیں ان سے میں آپ کو ضرور ملواؤں گی. یہ تمام کی تمام بکس جو ہیں وہ انہی کی لکھی ہوئی ہیں, انہی کے حوالے سے ہے اور سمدہ کی انفارمیشن جو ہے وہ یہ پرووائڈ کریں گے کہ انفیکٹ یہ ہوتا کیا ہے اور اس سے کس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. کیونکہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس میں یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے ایک انسان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. آپ اگر ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں سے کچھ لرن کر لیں, کچھ سیکھ لیں, اپنے مسائل کا حل نکال لیں. تو اسی طریقے سے آج ہم یہی بات شیئر کرنے جائیں گے. اور مارننگ میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی, وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹریس فل لائف جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس اسٹریس کی وجہ سے سم ٹائمز ڈپریشن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈپریشن ہونے کی صرف ایک وجہ نہیں ہوتی کہ جی مہنگائی بہت ہے یا جاب نہیں ہے, اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. آپ کا اپنے گھر کا ایک انوائرمنٹ وہ بھی بہت کاؤنٹیبل ہے. اچھا مہنگائی بہت ہے تو پھر ڈپریشن جو ہے وہ صرف غریبوں کو ہونا چاہیے, تو پھر امیروں کو کیوں ہوتا ہے؟ تو ہم اس وجہ سے یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جب ہم کہتے ہیں نا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے پھر بھی سیٹسفیکشن لیول نہیں آ رہا ہوتا, پھر بھی نہ جانے کس چیز کا دکھ ہوتا ہے. تو ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. میرے ساتھ یہاں پر کون موجود ہے؟ میرے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر عبدالصمد موجود ہیں. آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شگفتہ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھا الحمدللہ. کافی عرصے بعد ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. آئی تھنک آلموسٹ 1 ایئر ہو گیا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج ہم جو بات کرنا چاہیں گے, جو چیز ہم بیس بنانا چاہیں گے, وہ اس کے بعد ہم آپ سے تھوڑی سی انفارمیشن بھی لیں گے کہ سمدھا کیا ہے اور کس طرح سے لوگ اس سے مدد لے سکتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ آج صبح سے ہم ایک ڈپریشن کو لے کے چلیں, ایک اسٹریس کو لے کے چلیں جسے ہم کہتے ہیں ٹینشن, اور آج جو ہے وہ ٹی وی کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ٹی وی پازیٹیو نیگیٹو دونوں رول ہی کر رہا ہے, کیونکہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم ایک میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ ان باتوں میں الفاظ کا چناؤ بہتر طور پر نہیں کر پاتے. اب دیکھنے میں بچے بھی بیٹھے ہیں, بڑے بھی بیٹھے ہیں, ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی وہ بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں. اب جو اسٹریس کا ایک لیول ہے, ہم کہتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے, ٹینشن کے بعد ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے. اس کی جو ایک مین وجہ نظر آتی ہے بہت ساری چیزوں کے علاوہ, وہ یہ کہ جب ہم عجیب عجیب سے خبریں سنتے ہیں نا تو دل یوں بیٹھنے لگتا ہے. صحیح. کہ اب ہوگا کیا, اس کے بارے میں بتائیے گا. جی بہت سے لوگ ہیں جو کہ میں نے خود دیکھے, ہمارے اپنے فیملی میں کئی اور میں نے دیکھے کہ لوگ نیوز کو سننا نہیں چاہتے, بالکل بھاگتے ہیں. بالکل. اور مقصد یہ رول تو میڈیا کا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, جو رول میڈیا کا ہے ظاہر ہے وہ تو پوری جو مقصد سسٹم ہے, جو بھی چیزیں ہیں جو انہوں نے کچھ کنوے کرنا ہے وہ لوگوں کے مائنڈ میں انہوں نے کرنا ہی ہے. مگر یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص واقعی اگر ان کو سٹریس فیل ہو رہے اس چیز سے تو انہیں نہ دیکھے بہتر ہے. کوئی انٹرٹینمنٹ چینل دے, کچھ اور چیزیں دیکھے, کوئی اور نیوز دیکھے, کچھ اور اپنے ایکٹیویٹیز کو دیکھے, یا پھر انٹرنیٹ پہ جا کے کچھ کر لے اگر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے ان کے پاس. اپنے ذہن کو کسی طرح سے مصروف رکھے, مقصد اپنے آپ کو مصروف رکھے. یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ آج کل واقعی جو حالات ہیں میڈیا بھی مجبور ہے ان کو دکھانے کا, تو مجبور ہے, کیا کریں. میڈیا نے دکھانا تو ہے, اگر ویسا چھپا کے رکھے تو بھی تو پاسبل نہیں ہوتے ہیں. بالکل. وہ ہم کہتے ہیں نا جو حقیقت ہے وہ سامنے لانا تو ہے. تو پھر اگر ایسے لوگوں کو سٹریس فیل ہوتے ہیں, وہ لوگ بہتر یہ ہیں کہ وہ نہ دیکھیں, وہ صرف انٹرٹینمنٹ دیکھیں. ان کو ضرورت نہیں ہے نیوز کی طرف جانے کی. لیکن یہی بات ہم صبح سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, چاہے وہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہو, تو میرے خیال سے زندگی ذرا آسان ہو جاتی ہے, پھر ہمیں جھٹکے نہیں لگتا ہے. بالکل. یہ ہے شگفتہ کہ کچھ لوگ کبھی ڈپریشن کے زیادہ تر جو مبتلا ہیں ڈپریشن پہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ انہوں نے خود کو اپنے آپ کو جان بوجھ کر, یعنی ان کو نہیں پتا کہ ان کے سلوک سے ان کو ڈپریشن ہو رہے, ان کے اپنے خیالات کے, اپنے مائنڈ کریٹ شدہ چیزوں کی وجہ سے, اپنے سے جو پیدا کردہ چیزیں ہیں جو ذہن میں پیدا کرتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہوا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. ڈپریشن کو سمجھنا, سٹریس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل کام اس لیے ہے کہ
ہم خود ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل ایک وائرس کی طرح ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہاں پر ہے کیسے ہے، بلکہ وائرس کو سمجھنا ایزی ہو گیا آج کل، بہت سے مشین آلات بن گئے، بہت سی چیزیں بن گئے، مگر ڈپریشن کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اتنا زیادہ سینسٹیوٹی نہ کرے اور حقیقت کو قبول کریں ان کو کہ یہ حقیقت ہے، یہ جو چیز ہو رہی ہے حقیقت ہے، اس صورت میں زیادہ تر جو ہے نا ایسے لوگ سینسٹیو لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اس طرح خبروں کو دیکھتے ہوئے، کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور ایسے لوگ ہیں جو کہ دنیا الٹ پلٹ جائیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے چاہیے کہ ہم خود اپنے سائیکولوجی کو ہمیں سمجھنے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اپنا مزاج کو سمجھنا۔ بالکل، میں نے ایک کتاب لکھی ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، اس کتاب میں میں نے یہ واضح کیے ہیں کہ انسان کے کردار، انسان کس طرح کے ٹینشن میں جاتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، سٹریس میں کیسے جاتے ہیں، انزائٹی کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور ماحول سے کیسے، اور اس طرح کی جو الیکٹرونک میڈیا ہے اس سے کیسے ہوتی ہے، کچھ چیزوں سے ہمیں جو ڈیٹول سوپ کے نان سٹاپ پروٹیکشن فارمولے میں ہے شامل ڈیٹول کی طاقت، پورا دن اور ساری رات نان سٹاپ حفاظت میں ماؤں کا ہتھیار ڈیٹول بھی 100% شور۔ ریلیکسیشن کی مشقیں کرنی چاہیے، میڈیٹیشن کرنی چاہیے، اور جو سٹریس لیول کو کم کرتا ہے اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز کو کرنے چاہیے، کیونکہ خود ایک پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ریلیف ملتا ہے، سکون ملتا ہے، کس چیز سے ملتا ہے، تو انہیں کو بار بار کرنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی لائف ایک ایسی چیز ہے جس کو ٹیکل کرنا آپ کو خود آنا چاہیے۔ جب آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ آپ کی انفیکٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے تو میرے خیال سے آپ پھر اس کا وے آؤٹ بھی نکال لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ڈاکٹر صاحب کال لے لیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، بریک لگا لیا۔ یہ ٹینشن ہے، ڈپریشن جو ہے میرے ساتھ ہے کہ میرے ہسبینڈ کے پیچھے ایک میں نے دولت لگی ہے، یہ والا ٹینشن کیسے دور کیا جائے گا؟ مطلب بہت سال ہو گئے اور اس میں اسٹریس، ڈپریشن، بہت زیادہ مجھے ٹینشن ہوتی ہے، ڈیلی مستقل کال آنی ہے، ان کے فون کرنے، یہ اس سے ڈپریشن کے بہت زیادہ مجھے بیماریاں لگ گئی ہیں، اس کا کیا حل ہے، کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تو صحیح آواز نہیں آیا، کیا فرمایا انہوں نے؟ دیکھیں مجھے یہ سمجھ میں آیا ہر وقت آپ کو ایک ڈپریشن رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے۔ شادی شدہ لائف کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی جی۔ اچھا، آپ کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے ٹینشن رہتی ہے، ان کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے؟ جی جی ہاں جی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ سیٹسفیکٹری لائف نہیں ہے، جی، سیٹسفیکشن لیول کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ان کو آنیہ جواب دیں۔ بالکل ہم آنیہ جواب۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، تھینک یو سو مچ۔ آپ کو آنیہ جواب دیں۔ دیکھیے، پاکستان میں جو ازدواجی مسائل ہے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بلکہ دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں روزانہ کے جھگڑے جو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں جو ہوتے ہیں برداشت نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے نا مقصد کوشش یہ اور ہوتے ہیں کچھ کی کہ خود جو ہے نا اوپر آئیں یا کچھ اس طرح کے، یہ کہتے ہیں گھر میں ایک ہی سربراہ چلتے ہیں نا، تو گھر کا ایک ہی سربراہ ہوتا ہے، یا تو بیوی ہو یا پھر جو ہے نا ہسبینڈ ہو، اس طرح کے پھر چلے گا مقصد، یا پھر ہم دونوں اگر ایک گھر کے سربراہ ہے دونوں، تو دونوں یہ سمجھ لیں کہ اس چھوٹی چھوٹی مقصد سینسٹیو ہوتے ہیں نا، زیادہ تر لوگ سینسٹیوٹی لے آتے ہیں، چھوٹی بات پہ ایک دم سا پریشان ہونا، جنگ جھگڑے کرنا، اور پھر کئی دن دل میں رکھنا، یہی سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن کو کریٹ کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں یہ جنگ جھگڑے کیوں ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں، وجہ یہی ہے، ایک دوسرے سے آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اور دل میں کئی باتیں جب
پاسٹ کی جو باتیں گزر چکے ہوتے ہیں وہ ان کو آتے ہیں ذہن میں، اس وجہ سے یہ سارے مسائل بن جاتے ہیں، اور وہی پھر بچوں میں چلے جاتا ہے اور بچے پھر ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ہسبینڈ یا بیوی ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑتا ہے، تاکہ ہم سے خود ایک پازیٹیو انرجی ماحول میں ایک پازیٹیو انرجی کریٹ کریں۔ یعنی جب انسان پازیٹیو سوچتے ہیں تو ان کی پازیٹیو انرجی ہمارے ماحول میں آ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ جب ماحول میں پازیٹیو انرجی آ جاتا ہے گھر میں تو خود آہستہ آہستہ یہ مسائل آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک میں ٹپ بتاؤں گا کہ بہت ہی ایک آسان سا اور بہت ایزی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میڈیٹیشن کے لیے بیٹھیں اور کوئی بھی ایسی کوئی آیت کچھ پڑھیں، کچھ اسماء الحسنی کوئی بھی چیز پڑھیں اور آرام سے بیٹھیں اور یہ سوچ کی کہ آپ پر پازیٹیو انرجی کے ساتھ، نیچر کے ساتھ آپ کی کنیکشن ہے، میڈیٹیٹنگ کیفیت میں جب انسان بیٹھے تو اس صورت میں انسان کو واقعی پازیٹیو انرجی کائنات سے ملتے ہیں، پازیٹیوٹی ملتا ہے، آہستہ آہستہ ماحول پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یقین مانیں ایک ہفتہ یہ کریں یا ایک ہفتے کے اندر آپ کو رزلٹ ملے گا۔ صحیح۔ آنکھیں بند کر کے 10 منٹ کے لیے بیٹھے اور یہ تصور کریں کہ اللہ کے نور برس رہے ہیں، پازیٹیو انرجی کائنات سے آ رہے ہیں اور پازیٹیوٹی آپ کے ماحول میں موجود ہے، پازیٹیو پاور موجود ہے۔ جو شخص آپ سے بہت برا ہے اور آپ کے ساتھ بہت برا کریں وہی شخص آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آہستہ آہستہ اس میں بہتری آئیں گے اور آپ چینج اس میں محسوس کریں گے ایک ہفتے کے اندر یقین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی کہ جی آپ لوگوں کی آپس کی ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پارٹنر ہے وہ 100% ہو جبکہ ہم خود 100% نہیں ہوتے۔ نیچرلی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، ہسبینڈ اور وائف کا مقصد یہ ہوتا ہے 100% وہ خود سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہاں کیونکہ اگر نہیں سمجھتے تو پھر بیوی کو یا ہسبینڈ کو برا نہیں کہتے۔ بالکل۔ اچھا یہیں سے ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں جانا ایک چھوٹے سے بریک پہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ Metro One, a complete infotainment channel. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ ڈیلائٹ میں ہوں شریفہ یاسمین اور میرے ساتھ ڈاکٹر عبدالصمد یہاں پر موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے ڈپریشن کے حوالے سے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ تھیں جنہوں نے کہا کہ جی ایک جو میرٹل لائف ہوتی ہے اس میں سے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی 75% جو ہیں وہ ڈیورسز ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں، پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈ بھی کرتے تھے اور پرابلمس نہیں ہوتی تھیں۔ پہلے صرف مرد حضرات جو تھے وہ جاب پہ جاتی تھیں، خواتین گھر پہ رہتی تھیں، لیکن اب جس طرح سے سچویشن چینج ہو چکی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کی طرف بہت زیادہ جا چکے ہیں تو اب گھر کی خواتین بھی جاب کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں۔ پرابلم وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب ہسبینڈ کی کسی کولیگ کی کال آ جاتی ہے، نہیں اس نے فون کیوں کیا، کس لیے کیا، کس سے پوچھ کے کیا، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، یا اس کی وائف اگر بات کر رہی ہو اپنے کسی کولیگ سے تو پھر ہسبینڈ کے ہمیں جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس نے فون کیوں کیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شادی جو ہے وہ ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے، اگر بھروسہ ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر تو پھر ساتھ رہنے کا کیا مقصد ہے، پھر ساتھ رہنے کا فیصلہ ہی کیوں کیا؟ کیونکہ وجہ یہ آپ کسی کے پیچھے 24 گھنٹے نہیں لگ سکتے، آپ پازیٹیو انرجی کے ساتھ چلو نا۔ ایسے لوگ ہیں جو کہ یقین مانے ابھی یعنی رشتے بنتے ہیں چلے جاتے ہیں، رشتے بنتے ہیں ہو جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، رشتے بنتے ہیں بناتے رہتے پوری زندگی بناتے رہتے ہیں تاکہ بوڑھا ہو کے اس وقت تک، مگر صحیح دوست نہیں رہتے ہیں، نہ گھر والے صحیح رہتے ہیں اور نہ یہ کیا وجہ ہے، کوئی نیگیٹو فورس، کوئی نیگیٹیوٹی ہمارے اندر ہے، ہماری جو ہے نیگیٹیوٹی ہے
خود ہم نیگیٹیو ہے, ماحول ہمارے نیگیٹیو ہے, اس وجہ سے. یہ ڈاکٹر صاحب اس کی ایک وجہ جو ڈپریشن کی مین اور ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ دیکھیں ڈیورسز اس وقت ہوتی ہیں جب ایک ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں, وہ ٹینشن ہمارا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, پھر ہمیں لگتا ہے کہ جی شاید ہم نے فیصلہ غلط کر لیا. اس کی جو ایک مین وجہ ابھی نظر آ رہی ہے وہ فائنینشیل کرائسس بھی ہیں. فائنینشلی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. کرائسس بھی ہے, مگر وہ اتنا نہیں ہے. دیکھیں ایک وقت جب جنگل میں تھا انسان, یا کسی وقت میں جب جو یہ سہولیات نہیں تھے, پیسہ کوئی چیز نہیں تھا ہمارے پاس. اب تو لگژری دیکھ لی نا ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد کہاں صبر ہوتا ہے کسی سے. اس وقت شگفتہ کوئی ٹینشن ڈپریشن کا نام ہی نہیں تھا. اور اب ٹینشن ڈپریشن سٹریس ان لوگوں میں بڑھ رہا ہے جن کے پاس سب سے زیادہ مال دولت ہے, جن کے پاس سب سے زیادہ سہولیات ہے, جو سب سے زیادہ مشہور ہے. ان لوگوں کے سٹریس جو لیول اتنے بڑھ گئے ہیں کہ سٹریس سے بدترین بیماری کسی بیماری نہیں ہے. جو سٹریس ہے وہ سب سے بدترین بیماری ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے اور بہت ساری بیماریاں جو ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, اجازت ہو تو کال لے لوں. ہیلو, السلام علیکم. آج بڑے مشہور و معروف ڈاکٹر صاحب ریکی کے اور ہر چیز کے ذہن کے معاملات کے بیٹھے ہیں. میں ان سے 2-3 سوال چھوٹے چھوٹے سے کرنا چاہتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک تو ڈاکٹر صاحب پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے جو میتھڈ ہے, آپ ہوئے یا اور بھی لوگ مختلف انسٹیٹیوشن چلا رہے, ان کے چارجز اتنے زیادہ کیوں ہیں, جبکہ آپ اور یہ بڑی بڑی جگہوں پہ کیوں منعقد کیے جاتے ہیں؟ یہ کیا ایڈورٹائزمنٹ کا ذریعہ ہے, کیا ہے؟ اچھا, دوسرا سوال جو آپ سے بیسک تعلق ہے, وہ تو تعلق میں ایک عام معاشرتی لحاظ سے پوچھ رہا تھا. جو بیسک آپ سے تعلق ہے, جیسے ڈپریشن اور وہم ہے, یہ بیماریاں عام ہیں بہت زیادہ. اس کا کوئی سادے لفظوں میں عام سے ویورز کو سمجھنے کے لیے عام سے کوئی چھوٹی سی بات ایسی بتا رہے جس سے کم از کم کچھ زندگی میں اگر وہ روٹین بنا لیں تو ان کو فائدہ ہو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. ہاں جی, اچھا, پہلا سوال جو ان کا تھا کہ ان لوگوں کی فیسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے سمدھا ہیلنگ انرجی کو انٹروڈیوس کرایا. کیا فرمایا نام؟ یوسف صاحب تھے. یوسف صاحب جی. یوسف صاحب, میں نے پاکستان میں سمدھا ہیلنگ انرجی اور دنیا کو متعارف کرایا. میں نے اس سمدھا ہیلنگ انرجی کو, اور ان پہ فخر بھی ہونے چاہیے تمام لوگوں کو. بات یہ ہے کہ اگر میرے آپ تحقیقات ریسرچ کو دیکھیں کہ اس پہ کتنا اخراجات آئی ہوئی ہے, یا ابھی جو اخراجات آ رہے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. ہم اگر اپنے انسٹیٹیوٹ میں سیمینار رکھتے ہیں تو وہاں پر اتنا جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. انسٹیٹیوٹ میں کتنا جگہ ہوگا, ہمیں مجبور ہو کر کسی جگہ پہ رکھنا ہوگا تاکہ لوگوں کو اچھی سہولیات ملیں. اور اس میں جو ریکی ہے, ریکی کا میں لوگ لاکھوں پیسے لیتے ہیں, میں فری سکھاتا ہوں. ریکی جو ہے جو سمدھا میں خود بخود آ جاتا ہے, سمدھا ہیلنگ انرجی میں ماسٹر ٹو گرینڈ ماسٹر لیول میں ریکی فری سکھاتا ہوں, کوئی چارجز نہیں لیتا ہوں, ایک پیسہ نہیں لیتا ہوں. اس طرح کے میڈیٹیشن کے میتھڈز میں لوگوں کو فری سکھاتا ہوں اپنے سیمینار میں. میڈیٹیشن کے میتھڈز جو ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہے, میں خود ہی یعنی اس میں فری ہے. کلر تھراپی یعنی بہت سے کورسز میں کرواتا ہوں. اگر کسی انسٹیٹیوشن میں یہ کورسز کوئی کریں گے تو منیمم ان پہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے لگتے ہیں, اور میں جو لیتا ہوں 8,900 روپے. تو 1.5 لاکھ روپے دیکھے اور 8,900 روپے دیکھے, یہ تو بالکل بھی میں نے کبھی بھی ایسا سوچا نہیں کہ وہ جو لوگ پے کرتے ہیں, اخراجات آتے ہیں, وہ انہیں کے راستے اسی میں لگ جاتے. اور میں اگر لیتا ہوں امریکی کے پیسے تو میں 12 لاکھ روپے ایک شخص سے چارج کر سکتا ہوں, کیونکہ ماسٹر ٹو گرینڈ ماسٹر لیول میں کرا سکتا ہوں. مگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں, جو حقیقت ہے وہ سامنے لے آتا ہوں اور لوگوں کو میں پیش کرتا ہوں فری ریکی جو ہے بالکل ماسٹر ٹو. اور پھر آل کائنڈ آف ریکی, جتنے بھی ریکی, ایک ریکی نہیں ہے.
جو ان کا دوسرا سوال تھا سوری آپ کا، انہوں نے کہا تھا بڑی بڑی جگہوں پہ، ایک یہ سوال تھا ان کا، اور کوئی ایک اس طرح سے آسان لفظوں میں بڑی جگہ پہ. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح. دیکھیں بڑی جگہ چاہے چھوٹے جگہ ہو، فیس تو لوگوں نے انہوں نے اتنا ہی پے کرنا ہوگا. ایک پیکج بنا ہوا ہے، دیکھیں یہاں پہ میں آسان کر کے بات کو بتا دیتی ہوں. پیکج بنا دیا گیا ہے، اس پیکج کے اوپر ورکنگ کرنی ہے. آپ کہیں بھی جائیں گے، آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں گے کچھ سیکھنے کے لیے، تو اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ پے کرنا پڑتا ہے. اب وہ پھر ایک ڈاکٹر صاحب ایک بینیفٹ دیتے ہیں کہ جی ریکی کے جو سیمینارز کرا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ جو سکھا رہے ہوتے ہیں وہ فری ہے. ایک چیز فری ہے تو کہیں نہ کہیں تو اماؤنٹ دینا پڑے گا نا. کچھ چیزیں فری ہوتی ہیں، سارا سامان تو بالکل فری نہیں ہو سکتا. تو اخراجات ہے ہمارے، آپ ڈاکٹر کو بھی تو پے کرتے ہیں نا پیسے. بالکل صحیح. مگر ہم خدا نہ کرتا ایسا نہیں کرتا ہے. اور یہ 8,900 میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتی ہے جو میڈیکلی لاعلاج ہے، جو دنیا کو دیکھا ہے. ایسے لیول پہ لوگ ہیں جو دنیا، اتنے مشہور لوگ ہیں جو دنیا جانتا ہے، جو میرے پیشنٹ رہی ہے اور اللہ نے ٹھیک کیا، ان کو شفا اللہ نے ملے، جو کہ کروڑوں پیسے لگا کے ٹھیک نہیں ہوئے، اللہ نے ٹھیک کر دے. اور میرے سیمینار میں 100 سے 200 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ، بلکہ زیادہ ہوتا ہے، کبھی تو 1,000 لوگ ہوتے ہیں. تو میں کہاں اس کو ایسی جگہ پہ بٹھا سکتا ہوں. پھر اس میں سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس طرح کے پلیسز پہ جانا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو مجبور ہو کے مجھے 5 سٹار ہوٹل میں سیمینار رکھنے ہوتے ہیں. یہ میری مجبوری ہے. اگر آپ خود یہ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا، ایک بار خود آ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کیسے کال کرتے ہیں، کہاں کو پسند کرتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. 90% لوگ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ 5 سٹار ہوٹل میں جا کے اور وہاں پر کوئی سیمینار کوئی چیز کو اٹینڈ کرے. 90%. 10% لوگ ہیں جو کہ نہیں، کیونکہ ہم نے ان کے لیے ایسے اچھے سے بہترین سے سہولیات رکھی ہے. مقصد وہاں کھانے پینے کا ہر چیز کا ایک اچھا خیال سا رکھا جاتا ہے. پھر پیشنٹ ہے، سٹریس کا شکار لوگ ہیں، آتے ہیں تو کسی ایسے پلیس میں ہو تو وہ پریشان، پہلے سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس طرح کی کرتے ہیں. یہ سارے اخراجات ہم خود اٹھاتے ہیں سب کچھ. اور رہی یہ کہ جو ڈپریشن کی بات کہی انہوں نے کہ مثال کے طور پہ ڈپریشن بڑھ رہے ہیں کہ کس طرح کے ہم ڈپریشن کو کور کر لیں، تو بہترین طریقہ تو جو میں کراتا ہوں الحمدللہ، کوئی بھی آیا ابھی تک میرے سیمینار میں سٹریس اور ڈپریشن تو سمدھا ہیلنگ انرجی سے الحمدللہ 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور طریقہ یہ ہے کہ سادہ طریقہ، گھر بیٹھے کوئی بھی شخص اپنے مائنڈ کو پازیٹیو کرے اور ہمیشہ پازیٹیو سوچے، اچھا سوچے. اور جو بھی اگر لائف پارٹنر اگر ہماری زندگی میں کوئی شخص ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں، تو ان کا یعنی ان پہ پورا بھروسہ ٹرسٹ کر کے جو بھی وہ کہیں گے تو آپ کے بینیفٹس کے لیے کہیں گے، اچھائی کے لیے کہیں گے، ان کو اچھائی میں لے لو. تو ہر چیز جب انسان اچھائی میں لیتا ہے تو ان کو پازیٹیوٹی نظر آتا ہے، پازیٹیو انرجی نظر آتا ہے ان کو، اور سٹریس لیول خود ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہاں، اس میں ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ زیادہ جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب ایگو کا ہم مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میں نے اس پہ رول کرنا ہے، وہ کہتی نہیں میں نے اس پہ رول کرنا. یہی بات ہے، ایگو کو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. اپنے انا کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اپنے انا کو کم کرنے کے لیے انسان کو ایز اے اشرف المخلوقات اپنے آپ کو سمجھنے چاہیے کہ اللہ کے ہم مخلوق ہے اور ہمارا ایک جو خالق ہے وہ ہمارے اوپر ہے، اور اپنے انا کو کم کرنی چاہیے. اور یہ تکبر بھی ہوتا ہے، یعنی غرور آ جاتا ہے اس میں. تو غرور تو بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے پہ زیادہ سے زیادہ ہولڈ رکھنا، یہ تو صرف اللہ ہی رکھ سکتے ہیں. ہم انسان تو محبت ہے اور محبت سے پیش آنی چاہیے. تو محبت انسان کے دل میں جب آ جاتا ہے شگفتہ، خود ہی انسان کے لیے جب محبت آ جاتا ہے تو یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتے. یہ سٹریس لیول خود ہی کم ہو جاتا ہے. میں نے زیادہ لوگوں میں ایسے دیکھا جو بہت چالاکی تیزی کرتے ہیں، جو بہت غلط پلاننگز کرتے ہیں، وہی لوگ سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن کے شکار ہیں، خوف کے صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ہر وقت اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے نقصان پہنچا دیں، اس کو کس طرح سے ہم ڈچ کر دیں. تو یہ تمام چیزیں، اور آپ ملیں گے ان سے تو وہ چہرے پہ آپ سے ایسے ملیں گے جیسے ان سے زیادہ آپ کو کوئی چاہتا ہی نہیں ہوگا، لیکن انفیکٹ وہ
کہ ان کے پیچھے 10 مسائل اور ہوتے ہیں. بالکل ایسے لوگ ہیں. میں آپ بتائیں کہ اپنے ان سے بھاگ جاتے ہیں, اپنی جو لوگ ہیں ان سے بھاگ جاتے ہیں, دوسروں کے بچوں کو اپنا لیتے ہیں. آپ بتائیں کہ وہ جو دوسروں کے بچے اپنائے انہوں نے, کیا ان کے ساتھ ان کے اسی طرح کی کچھ عرصہ گزر جائیں گے تو دوبارہ. یعنی عجیب غریب بات ہے کہ جب ہم اور ان کے لائف میں دیکھیں, ایسے لوگوں کی لائف میں دیکھیں کہ ہمیشہ ان سے اپنے بھاگ چکے ہیں اور پھر جو بھی لوگ بنتے ہیں وہ اسے بھاگ جاتے ہیں. عارضی طور پہ ایک کیس جو مجھے آیا تھا, ایک لیڈی بتا رہے تھے کہ مجھے بس طلاق لینا ہے اور مجھے اپنے ہسبینڈ سے, اور مجھے کہیں اور جانا ہے, کہیں اور. تو میں نے انہیں کہا تھا دیکھیں اگر آپ نے یہاں پر نہیں ٹکی تو میں سمجھتا ہوں کہیں اور بھی پاسبل نہیں ہوگا آپ کے لیے. اور الحمدللہ انہوں نے صرف یہ ایک بات میں نے کہی ان کو, اور اسی بات پہ عمل کر کے 2 سال ہو گئے الحمدللہ ان کی زندگی. کہتے ہیں اب مجھے سکون ملا کہ ایک ہی کو ایکسیپٹ کر لی ہے جیسا بھی ہے, بس انہی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے جیسا بھی ہے, اور جو بھی ہے برداشت کرنا. وہ کہہ رہے خود ہی زندگی ٹھیک ہو گئے, وہ سٹریس, وہ ٹینشن, وہ ڈپریشن خود ہی ختم ہو گئے. یہ اپ اینڈ ڈاؤنز لائف میں چلتے رہتے ہیں, اور ہر انسان پہ یہ کمزور سا ایک لمحہ آتا ہے جس ٹائم پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمیں بھاگ جانا چاہیے. وہی ٹائم ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا. اگر اس وقت کو آپ نے کنٹرول کر لیا پھر وہیں پہ آ کے بات رکتی ہے کہ حقیقت کو ایکسیپٹ کریں. وہ جو ایک لائف آپ کو نظر آتی ہے شہزادہ اور شہزادی کی, وہ جو ایک ہوتی ہے وہ صرف اور صرف کہانیوں میں ہوتی ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. حقیقت میں جب کوئی آپ کسی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو پھر اس کی اور بھی بہت ساری برائیاں آپ کو نظر آتی ہیں, اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں, لیکن ہوتا یہ کہ تھوڑی بہت جو برائی ہوتی ہے نا وہ اچھائی کے اوپر حاوی کر دیتے ہیں. تو جیسی دماغ میں یہ بات ہے, میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب والی بات کہ فوراً پازیٹیو سوچیں کہ اچھا اس ٹائم پہ اس نے یہ بھی تو کیا تھا نا, تو چلو ٹھیک ہے. وہ پازیٹیو تھوڑی سی سوچ لے آئیں گے تو میرے خیال سے یہ رشتہ جو ہے کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عامر بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے مجھے بات کرنی تھی. پلیز آپ بات. جی ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ عرصے سے ڈپریشن, انزائٹی اور پینک اٹیکس کا پرابلم ہے. تو اس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کر لوں کلینک پہ, آپ کے جو آپ کا ہیلنگ سینٹر ہے. تو از اٹ پاسبل کہ یہ مطلب یہ کیونکہ ٹریفک کی بہت پرابلم ہوتی ہے, اکیلے رہنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے مجھے, شہر سے باہر ٹریول کرنا تو میری آلموسٹ امپاسبل ہے اکیلے. اچھا, انزائٹی کس چیز سے ہوتی ہے آپ کو, کوئی وجہ؟ اسٹارٹ تو ہوئی تھی مجھے خیر یہ اکیلے رہنے سے, شاید جو ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا تھا, میں نے دکھایا تھا ایک سائیکیٹرسٹ کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ لیک آف سلیپ, لیک آف ڈائٹ, اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جو مطلب اکثر ایسا ہوتا تھا میں بزی سا رہا کہ مطلب ناشتہ آج کیا ہے تو پھر اگلے دن ناشتہ کیا, بیچ میں کوئی ٹائم ہی نہیں ملا کھانا کھانے کا. صحیح. اچھا, انزائٹی اس چیز سے ہوتے ہے جو فیوچر میں ہمیں کوئی ایسا چیز جو ہمیں مقصد تنگ کرتے ہیں یا اس میں کمزوری دیکھتے ہیں ہم یا ناکامی دیکھتے ہیں, اس میں انزائٹی انہی کو کہتے ہیں. تو آپ کو فیوچر میں کوئی ایسی پوائنٹ, کوئی ایسی چیزیں ہوں گے جو آپ کو تنگ کرتے ہیں, یا خوف ہے اس سے, فیئر ہے اس سے, کوئی ایسا کچھ ہے؟ مطلب انزائٹی اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو خوف آتا ہے وہ مجھے جو 2-3 دفعہ مجھے پینک اٹیک ہوا ہے, اٹس لائک ہارٹ اٹیک. تو وہ مجھے سب سے زیادہ فیئر اسی چیز کا ہوتا ہے, مطلب فیئر آف ڈیتھ یا فیئر آف ڈائنگ, فیئر آف بینگ الون, سم کائنڈ آف دیز کائنڈ آف تھنگس. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, ٹیکنیک بتاتا ہوں, آپ سنیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کر دوں. جی شکریہ, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ کو آن ایئر جواب دیا جائے گا, اور اب وہ تو ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے. ہمیں جانا ہے اس وقت ایک چھوٹے سے بریک پہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید کالس کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور آپ کے سوال کا جو جواب ہے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیا. Metro One, a complete infotainment channel.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट। मैं हूं शिकफ्ता यास्मीन, मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल समद यहाँ पर मौजूद हैं। समधा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगर आप रेकी के हवाले से भी बात करना चाहें तो आप इसकी मौजूदगी का यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्रेक पे हम चले गए थे और उससे पहले जो हमारे साथ कॉलर थे उनका कहना ये था कि वो एक खौफ में ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा खौफ जो हमें समझ में आया वो मौत का खौफ है। मौत का और तन्हाई से डरते हैं। तन्हाई, अकेलापन में ज़ाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है क्योंकि नेचर इंसान का जो है वो इकट्ठे रहने का है, मगर आज इंसान इतना फासला पैदा करता है एक दूसरे से, बखुसूस जो रिश्तेदार हैं वो एक दूसरे से इतना दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, उस वजह से भी स्ट्रेस क्रिएट होते हैं, टेंशन, उदासी आ जाते हैं इस तरह की। तन्हाई का तो मुझे नहीं पता कि इनके तन्हाई का क्या प्रॉब्लम है। तन्हाई को तो बिल्कुल ही जो स्ट्रेस किसी चीज़ से होते हैं तो तन्हाई, एंजाइटी, तन्हाई को सही करनी चाहिए तन्हाई। और उसके लिए एक काम ये करना चाहिए ना डॉक्टर साहब कि अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लीजिए। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो कोई अपना 1-2 घंटे का कोई ऐसा स्केड्यूल बना लें जिसमें आप जो है बाहर जाएं और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लें। उससे आपका जहन जो है, आपका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। ये मेरा मशवरा है, नॉट अ डॉक्टर, लेकिन ये मेरा मशवरा है। और दूसरी जो इन्होंने बात कही कि मुझे दूसरा बात एक और भी था जी, मौत का खौफ। मौत का खौफ, अच्छा, मौत के खौफ से तो कोई भी इंसान, ये भी नेचुरल है, नेचर है हमारी जो नेचुरल ज़िंदगी, इंसान को किसी न किसी वक्त तो इस दुनिया से चले जाना है। और तमाम मखलूक़ात ऐसे हैं, तमाम मखलूक़ात नेचर देखे तमाम चीज़ों, तो एक इंसान को खौफ से नहीं डरनी चाहिए, अपने अमाल से डरनी चाहिए। दीन के हवाले से तो सिर्फ इंसान को अपने तैयारी करनी चाहिए, अच्छा करना चाहिए लोगों के साथ, और अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचना भी इबादत है, और जो अच्छा सोच है वो हमारे अपने लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। कुछ लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ही दुनिया में यानी मज़हब को नहीं मानते हैं, तो बनौज़ुबिल्लाह खुदा को नहीं मानते हैं, मगर वो भी अच्छा सोच के बेनिफिट्स को जानते हैं कि अच्छे सोचे वो, ताकि उनके स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। दीन मज़हब पे यकीन नहीं रखते हैं, मगर वो ये जानते हैं कि हम अगर अच्छे सोचेंगे, अच्छे सलूक करेंगे, अच्छा करेंगे, जो कि कानून है इंसान का ना, अच्छाई, तो कानून से जब इंसान हट जाते हैं तो वो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। कोई भी वो चीज़ जो अननेचुरल है, यानी कोई भी हमारे सलूक जो अननेचुरल है, वो स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। अच्छा, एंजाइटी की बात ये है कि ये फ्यूचर में कोई खौफ होता है, उनको कोई डर होता है, उससे घबराहट होता है। इसे उनके लिए ये है कि एक फ्यूचर में अगर मिसाल के तौर पे किसी को एक मिसाल मैं दे देता हूँ, इनका तो मुझे नहीं पता कि इनसे किस चीज़ से है, मगर हर चीज़ को इस तरह कर सकते हैं कि अगर इम्तिहान से खौफ है, किसी को एंजाइटी है, एकदम वो एंजाइटी में मुबतला हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उन्हें करना ये चाहिए कि वो सोचे, मिसाल के इम्तिहान के बाद सोचे, इम्तिहान से चंद दिन पहले सोचे, चंद दिन बाद, यानी इम्तिहान आज एग्ज़ाम बिल्कुल पास हो गए और ये तसव्वुर करें कि उससे बाद सोचे 2-3 दिन बाद की मिसाल, आज इम्तिहान गुजर चुके हैं, इम्तिहानात हो गए हैं और आप है तीसरे दिन में या दूसरे दिन में रिज़ल्ट आ गए हैं, या मकसद चंद दिन रिज़ल्ट को देखे, रिज़ल्ट थोड़ा धीरे आ जाता है, बहरहाल वो जो रिज़ल्ट आता है उस दिन को देखो कि रिज़ल्ट आ गए और आप कामयाब हैं, रिज़ल्ट आ गया, आप कामयाब है। इस तरह के जब आप तसव्वुरात करेंगे, इस तरह तसव्वुर करके ऑटोमेटिकली आपकी एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सही 100% ख़त्म हो जाती है। एक कॉलर और है, काफ़ी देर से होल्ड पर है, इनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं फरियाल बोल रही हूँ। फरियाल, आप क्या सवाल करना चाहेंगी? जी, मुझे सबसे पहले तो आपकी तारीफ़ करनी थी। आप बहुत डिसेंसी से बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, अच्छे टॉपिक्स होते हैं। मुझे डॉक्टर अब्दुल से भी बात करनी है। बहुत शुक्रिया, बात कीजिए प्लीज। जी, बात करनी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप जितनी भी आपकी बातें सुनी मैंने, वाकई में मैं भी 3 महीने हो गए मैं स्ट्रेस की कैफियत से गुजर रही हूँ, और उसमें मेरी पेरेंट्स और सब लोग, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, सब मुझे समझाने की कोशिश करें। एक्चुअली
میں نے مطلب میرے ساتھ ایک مساپ ہوا کہ میرے رزلٹ کا پرابلم تھا تو وہ کلیئر نہیں ہو پایا. اس کے بعد سے میرا مطلب میں نماز وغیرہ بھی بہت شوق سے مانگی اور بہت دعا مانگی اور کلیئر نہیں ہوا. وہ میرا فائنل ایئر کا رزلٹ تھا. تو جو ہے پھر میری جو ہے میں بہت پریشان ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم کیونکہ ابھی ظاہر ہے ویٹ کرنا پڑ رہا ہے ابھی گھر پہ, تو فارغ رہ کے اکیلے رہ کے اتنی گھبراہٹ ہے, اتنی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, آئینہ دیکھتی ہوں تو اپنا فیس اچھا نہیں لگتا اور کسی اور چیز میں ڈائیورژن نہیں ہوتی ہے, نماز وغیرہ دعا پڑھنے کا کچھ بھی دل نہیں چاہتا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنے گا ہی نہیں. دیکھیے کوئی زندگی کا میں بتاتا ہوں ایک منٹ, اور جو پچھلے کورنے کا انہیں فیئر آف ڈیتھ ہے سر, مجھے لگتا ہے کہ میں جو ہوں مجھے ایک تو پبلک فیئر ہے تو میں پبلک پلیسز میں جانے سے ڈرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے میں کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی اتنی اسپیڈ سے جتنا لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر میں چپ رہنا پسند کرتی ہوں یا آئسولیٹ ہونا. اور سر مجھے سوئسائڈ کا بہت وہ ہوتا ہے کہ بس میں اپنی جان دے دوں اور اس سے ساری ٹینشن کا حل ہو جائے گا, اور اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی علاج نہیں جیسا. صحیح. فریال بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ کو آنیر بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. جی دیکھیں شگفتہ, ان کا جو یعنی یہ جو اس چیز کا شکار ہے کہ میں یعنی اپنے جو بے اعتمادی کی شکار ہے, یعنی ان کے کانفیڈنس کی کمی ہے, خود اعتمادی میں کمی ہے ان کی کہ میں یہ نہیں ہوں, میں وہ نہیں ہوں. جس طرح لوگ شیشے کے سامنے دیکھیں انہیں بات کی کہ میں سامنے کھڑی ہو جاتی ہوں تو مجھے اپنا چہرہ اچھا نہیں لگتے. یہ تمام چیزیں آپ اس کی شکار ہے کہ آپ احساس کمتری کو اپنے آپ کو اور زیادہ خود آپ نے اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے. درحال کہ جو بات میں کر رہا ہوں, جو آپ نے بہت سی چیزیں دیکھے ہوں گے کہ میں ساری باتیں اس چیز پہ میں کرتا ہوں, جو بھی میڈیا میں آتا ہوں میں بات اس چیز پہ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اور پھر اگر آپ کسی پلیس میں جاتے ہیں کہ آپ صحیح نہیں بول رہی ہے, لوگ صحیح بول رہے ہیں, تو یہ بھی ایک سجیشن آپ اپنے آپ کو دے رہے, آپ اپنے آپ کو اور کمزور بنائیں گے. اس لیے آپ اشرف المخلوقات ہے, جو اللہ نے جو آتے ہیں آپ کو وہ بولے, جو نہیں آتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, چپکے سے بیٹھنا اور اچھا ہوتا ہے. کئی تھوڑی دیر کے لیے انسان کو چپ کے بیٹھے تو اور اچھا لگتا ہے اور بہتر ہوتا ہے. لوگوں کا سن لے, چلو سیکھ لے, اگر نہیں آتے تو سیکھ لے. سیکھنا انسان کے ایک ایم ہونے چاہیے, سیکھنا انسان کو تا آخری سانس انسان کو سیکھنا ہوتا ہے. اگر ہمیں کچھ چیزیں نہیں آتا ہے, دوسرے لوگ ہم سے تھوڑی چیزوں میں ایڈوانس ہے, تو آپ میں کوئی اور کوالٹی ہو سکتا ہے, کوئی اور بہتری ہو سکتا ہے, کوئی اور اچھائی آپ میں ہو سکتا ہے. آپ اپنے اچھائی پہ فوکس رہیں. اگر کوئی اچھائی آپ کو نظر نہیں آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو سجیشن دیں کہ میں اچھی ہوتی جا رہی ہوں, میں اچھی بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہوں دن بہ دن. اس طرح ایک سجیشن دیں یا ایک مراقبے کی کیفیت میں بیٹھیں. تو اس کیفیت میں جب آپ بیٹھیں گے تو ایک پازیٹیو انرجی کی تصور کریں, پازیٹیوٹی کی تصور کریں. پازیٹیوٹی آپ کے اندر بھی کریٹ ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے, اور ماحول سے بھی پیدا ہوتا ہے. خود آپ کو خود اعتمادی ملتے ہیں, آپ کو طاقت ملتے ہیں. اور ایک انسان جب اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں تو کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ہمارے اندر ہے, مگر ان کو ہم نے جانا نہیں, ابھی جاگے ہی نہیں. تو ایسا ایسا جاگ جائیں گے, ایسا ایسا آپ کے مائنڈ کی جو پاور ہے, ایسا ایسا آپ کی جو پازیٹیو جو آپ چاہتی ہے وہ ایسا ایسا جاگ جائیں گے. اس پہ سوچنے چاہیے. بالکل بالکل. اور ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ جب آپ نے کہا کہ سوسائڈ کرنے کا سب سے چاہتا ہے کہ یہ کر لو, مار لو اپنے آپ کو, تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ کتنے لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کو کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے. ذرا سا اس کا بھی حساب لگا لیجئے تو آپ کو اپنی سوچ میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ آپ کے اس عمل سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے. اس عمل سے سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود کو ہے, کسی کو بھی نہیں ہے. شگفتہ, اگر کوئی بھی شخص اس طرح سوچتے ہیں خودکشی پہ, تو انہیں سب سے پہلے سائیکولوجسٹ کو رجوع کرنی چاہیے. کیونکہ اس طرح لوگوں کو ٹی وی پہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کے ذہن سے نکل جاتے ہیں کچھ چیزیں, بس آپ نے بات کر دی ہے, بہت سے لوگوں نے سمجھا دی ہے, نہیں ہوتا ہے وہ.
سب سے پہلے فوراً آپ کو کسی سائیکولوجسٹ سے آپ کو رجوع کرنے چاہیے، اور یہ سائیکولوجسٹ ہی کر سکتا ہے، یا جو بھی ہیں، یعنی اس طرح کی کوئی جو ہیلنگ جو پروسیس ہے، جس طرح سمدھا ہیلنگ انرجی ہے، اس طرح چیزوں سے اگر آپ گزر جائیں گے، کاؤنسلنگ آپ کی ہونی چاہیے، اور جب آپ اپنے آپ کو جاننے لگے تو اس کے بعد پھر آپ کو کبھی بھی خودکشی کی سوچ کبھی نہیں آتا ہے۔ شگفتہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ آخری حالت میں ہوتا ہے کہ بس کہ مجھے خودکشی ہر صورت میں کرنا ہی ہے، اور جب آ جاتے ہیں الحمدللہ کبھی سوچتا بھی نہیں ہے وہ کہ انسان تو زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں، بالکل کتنی اچھی زندگی ہے، کتنے بہترین زندگی ہے، انسان کتنا کچھ کر سکتا ہے، انسان کس چیز کی قابل ہے، جب یہ سمجھنے لگتے ہیں انسان تو جب ان کے کنیکشن بنتے ہیں اس کے بعد کبھی انسان اس طرح کے سوچ نہیں جاتا۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، اس کے بعد 2 سوالات ہیں میرے، پہلے کال دیکھ لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، آئی ایم سوری ڈاکٹر صاحب کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ بات مکمل کر لیں تو میں کال لوں۔ بہرحال اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک بار پھر کال کرنا پڑے گا، کال کر لیجئے تو میں پھر امیڈیٹلی کوشش کروں گی کہ آپ کی کال کو شامل کر لوں۔ اچھا، یہاں پر جو یہ بات آئی کہ جی ڈپریشن اور پریشانی اور نا امیدی، یہ تمام چیزیں، اور اگر ہم اپنے ریلیجن کو بھی دیکھ لیں تو نا امید تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جو خودکشی کا ایک ہم کہتے ہیں ایک جو بات ہے خودکشی والی، وہ ویسے بھی حرام ہے، تو حرام کام کیوں کریں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، آپ کو کیا حق ہے اپنی زندگی کو چھیننے کا؟ آپ اس طرح سے نہیں چھین سکتے۔ آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نماز کی طرف بھی نہیں جا پا رہی ہوتی ہوں، میں وہ بھی نہیں کر پاتی، میں کچھ بھی نہیں پڑھ پا رہی ہوتی ہوں، تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اٹھانا پڑے گا، خود سے اٹھانا پڑے گا، اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجئے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک پازیٹیو سوچ لے کر آئیں، کوشش کیجئے۔ آپ اکٹھے اگر نہیں دل جا رہا، ایک وقت کی نماز بھی اگر آپ نے گھسیٹ کے اپنے آپ کو پڑھوا لی، آپ دیکھیے گا دوسری نماز پڑھنے کا آٹومیٹکلی آپ کا دل جائے گا، پھر آپ تیسری کی طرف بھی جائیں گے۔ اور پھر کچھ ورد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں ہمارے دل اور دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے، تو اس میں درود شریف جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارا دل بھی گھبراتا ہے، مطلب ہر وقت ہمیں بھی ہنسی نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بھی 10 ٹینشنز ہوتی ہیں، تو ہم تو فوراً درود شریف کا سہارا لیتے ہیں۔ اور اگر اس سے زیادہ کسی کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں، اور سائیکیٹرسٹ کے پاس ایک پاگل نہیں جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس کوئی بھی ایسا انسان جا سکتا ہے جس کو یہ لگے کہ اس کی باڈی میں ایب نارملٹی آ رہی ہے، یا اس کی برین میں کچھ ایب نارمل چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، جو کہ اس کے ساتھ ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کی برین میں نہیں ہے۔ پلس یہ کہ آپ ہیلنگ کے پروسیس کی طرف جا سکتے ہیں، آپ ریکی کی طرف جا سکتے ہیں، آپ سمدھا سے ہیلپ لے سکتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن نا امید نہ ہو۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، اچھی بات ہے کہ بڑے اچھی بات ہے نا، میں نے ڈاکٹر صاحب کی چیزوں کو سمرائز کر دیا، بہت اچھی بات ہے کہ بہت اچھی بات زبردست۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ، ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے؟ شگفتہ، میں مسز ایاز بات کر رہی ہوں۔ کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ میں اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جیسے ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور میں چاہ رہی ہوں کہ ان کو کوئی کانفیڈنس ان کا بڑھے، اور وہ مطلب ان کے لیے میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کافی ہارڈ ٹریننگ کے لیے گیا ہوا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ ڈاکٹر صاحب ٹریننگ کا پوچھیں گے، کون سی ٹریننگ کے لیے گئے بتا سکتی ہیں آپ؟ جی ملٹری ٹریننگ کے لیے۔ ملٹری ٹریننگ کے لیے، اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں تو بس ملٹری والے تو ویسے ہی وہ ایکسرسائز کر کے تو ٹینشن ڈپریشن کی شکار نہیں ہوتی ہے نا؟ چلی گئی۔ اچھا چلیے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، آپ کو آنیہ جواب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں بچہ ان کا کہاں ہے، کیسا ہے، ملٹری کے لوگ کافی میرے اسٹوڈنٹ ہیں جتنے بھی ماشاءاللہ آتا کہ جنرل تک میرے اسٹوڈنٹ ہے، بہت اچھے رہے ہیں، اور میں نے بڑے اچھے ٹریننگ دیے، اور الحمدللہ بہت کامیاب ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو دیکھیں اگر اسلام آباد یا لاہور میں ہمیں یا یہاں کراچی میں اگر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تو بالکل ہم حاضر ہیں، انشاءاللہ جو بھی آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا، انشاءاللہ بہتری آ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ڈسٹینس ہیلنگ بھی تو ہوتی ہے نا؟ جی ہے نا، ڈسٹینس ہیلنگ بھی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، بالکل۔ یہ ڈسٹینس ہیلنگ سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ ڈسٹینس ہیلنگ سے بھی فائدہ ڈسٹینس ٹریننگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہیلنگ بھی ہوتے ہیں، ٹریننگ بھی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ شگفتہ میں ہر شام کو بیٹھ جاتا ہوں
کوئی 8 بجے کبھی ہوتے ہیں, کبھی اس طرح کہ میں بیٹھ جاتا ہوں, تو تقریباً 12 بجے تک تو میں فون پہ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہوتا ہوں. کرنا کیا ہے, اور یہ جو سمدھا کے اٹیونمنٹ ہے, سمدھا ہیلنگ انرجی کے اٹیونمنٹ دیتا ہوں, فون پہ ہی دیتا ہوں, اور الحمدللہ بہت بینیفٹس لوگ اٹھاتے ہیں اور بہت بینیفٹس ملتے ہیں. یہ یورپ اور باقی جو دوسرے ممالک ہیں جو کال کرتے ہیں لوگ, ویسے نہیں ہے, اسے ٹریننگ دیتا ہوں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے, ہمارے پاس مشکل سے 2 منٹ رہ گئے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو میرے ذہن میں چل رہا ہے, وہ دوسرا میں ہولڈ کر لوں گی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو وہ سوال کر لوں گی. لیکن ابھی جو میں چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں, بہت ساری باتیں ہوئی, موت کے خوف کے حوالے سے بھی بات ہوئی, خودکشی کے حوالے سے بھی بات ہوئی. یہاں پہ ایک چیز جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ اگر ہمارے جو پیارے ہوتے ہیں ہم سے جدا ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں, اب اس کے بعد کا جو ایک عمل ہوتا ہے نا, جو یہاں رہ جاتے ہیں, ہم رہ جاتے ہیں, ہماری باری بھی آئے گی, لیکن کب آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تب تک کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت تکلیف دہ, وہ رہ کے یاد کا آنا, اور آنسو جو ہیں وہ تھمتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جب اس طرح کا ڈپریشن ہوتا ہے اور اندر سے دل لگتا ہے کہ پھٹ جائیں گے بالکل, کیا کریں, تو اس طرح کے ٹائم پیریڈ پہ کیا کرنا ہے. یہ چیز میں نے گزاری 1 سال پہلے, اور اسٹل ابھی بھی میں اکثر و بیشتر چلی جاتی ہوں, کھو جاتی ہوں, اور اس میں ہوتا یہ کہ جب یاد آتی ہے تو آنسو تو آتے ہی آتے ہیں, وہ نہیں رکتے بھائی. اور میں سمجھتی ہوں رو دینا زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ میں اندر سے اپنے آپ کو ڈیمیج کر لوں. ان لوگوں کے لیے بتائیے جو ریسنٹلی جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے اور ابھی وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں جس کیفیت سے میں 1 سال پہلے گزری تھی, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ شگفتہ, دیکھیں اللہ کے حکم ہیں, اور اللہ نے جو پیدا کیے ہیں انہوں نے واپس جانا ہے. ہر انسان نے جانا ہے. اگر انسان اس پہ سوچے کہ انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, ہم خود بھی جانا ہے, اور وہ جو چلے گئے ہیں وہ بھی. صرف ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اچھے عمل ہم کریں, اب بجائے اس کی کہ ہم دکھ لیں, ہم اچھے عمل کریں, ان کے لیے کچھ کریں. یعنی جو بھی ہم سے منسلک ہے, اگر ہم اچھے عمل کرتے ہیں تو ان کو وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے ثواب ملتے ہیں. وہیں پہ ان کے جو عذاب ہے, ان کو جو کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ان سے حساب کتاب لینا ہے تو ان حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ کم ہی لے آتے ہیں. جا کر اللہ بخشتا ہے, بہت سی چیزیں بخش دیتے ہیں. ایک جو ہے نا انسان کا جو حق ہے وہ نہیں بخشتا ہے جو جب تک انسان نے نہیں بخشا. باقی تو ہر چیز کو جو انہوں نے گناہیں کی ہے, اگر ہمارے اعمال صحیح ہے تو ہم ان کے لیے اگر دعائیں کرتے رہیں اور اچھا عمل کرتے رہیں, بس یہی ان کے لیے کافی ہے. اور ہمیں اس لیے ہمیں اپنے سٹریس لیول کو کم کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کی حکم ہے, چیز ہے, اور اللہ کی طرف واپس جانا. بس ہمارا بھی یہی ہے, اور ہم زندگی کو اتنا زیادہ اپنے کو اتنی زیادہ اچھائیوں میں بزی رکھ کے بجائے اس کی کہ اگر کوئی ایسا کوئی کیفیت آتے ہیں, کوئی اپنے آپ کو بزی رکھے کہیں نہ کہیں, کچھ نہ کچھ کریں. ایسی پوائنٹ ہے کہ جو آپ کو بہت بزی رکھتے ہیں, کوئی ایسا کچھ کر لیا کرو, اپنے آپ کو بزی کریں. بالکل. اور اس چیز پہ آپ بات کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس چیز پہ آپ بات کریں کہ مثال کے طور پہ ایسا ہوا تھا, کوئی بات نہیں ہے, کلیئرٹی آ جاتے ہیں. مگر بہت زیادہ بات کرنا, اس چیز کو بہت زیادہ یاد کرنا, وہ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. بہت ساری باتیں جو رہ گئی, جتنے سوالات میں اس ٹائم پیریڈ میں کمپلیٹ کر سکتی تھی میں نے کوشش کی, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھی مجھے ڈسکس کرنی تھی میں کر نہیں پائی. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. مجھے بہت اچھا لگا, بہت شکریہ. اور آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیے, سب ٹیم کو جو انہوں نے مینجمنٹ نے, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور شگفتہ ماشاءاللہ اتنے اچھے ہے, اور اتنے میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اور مجھے واقعی ایک مقصد
ایک انرجی آ جاتا ہے مجھ میں. ارے بہت شکریہ روح صاحب, آپ نے بہت بڑا کمپلیمنٹ دے دیا, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارا ختم ہو رہا ہے, لیکن پروگرام سے جاتے جاتے صرف میں ایک بات کہنا چاہوں گی. یہاں پہ ہم نے بہت ساری باتوں کے بارے میں ڈسکس کیا, اور آج ڈپریشن کو ہم نے اپنا ٹاپک بنایا, ٹینشن کو اپنا ٹاپک بنایا. اب آخری سوال جو میرا تھا اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا میسج آپ تک کنوے کر دیں گے, اور اس کے بعد آپ سے چاہیں گے اجازت. وہ یہ کہ وہ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے پیارے جو جا چکے ہیں, میں نے کس طرح سے کنٹرول کیا. میں نے اس طرح سے کنٹرول کیا کہ جب میرا ڈپریشن بڑھتا تھا تو میں سیدھا قرآن شریف اٹھاتی تھی, کوئی سورت پڑھتی تھی اور اپنی ماں کو بخش دیتی تھی. بس اس سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے ایک کنیکشن جوڑا اور میں نے اپنی طرف سے ایک تحفہ بھیج دیا. تو اب جتنے بھی لوگ اس طرح کے اسٹریس کی کیفیت میں ہیں, جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے, ریسنٹلی کھویا ہے, صبر دیکھیں آتے آتے آئے گا. صبر اچانک سے نہیں آتا. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بھول جاؤ اور یہ بھی نہیں کرو, بالکل ان نیچرل سی بات ہے. آپ نہیں بھول سکتے, آپ اس جسم کا حصہ ہیں, کہاں سے بھول جائیں گے. تو آپ کی میموری میں تو وہ چیز رہتی ہے, لیکن پازیٹیولی اگر آپ اس چیز کو لے لیں اور آپ کے ذہن میں جیسی یہ چیز آئے اور آپ کو ڈپریشن شروع ہو, آپ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی صورت پڑھیے اور بخش دیجئے. آپ دیکھیے گا آپ کے دل کو سکون پہنچ جائے گا اور آپ کو لگے گا آپ نے ایک کنیکشن جوڑا اپنا. تو اس کنیکشن کو جڑے رہنے دیجیے گا, اور کبھی بھی میں کہتی ہوں جو ہمارے پیارے ان کو بھولنا نہیں چاہیے. ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, یہاں سے بیٹھ کے بخشتے رہیں, وہ پورا کا پورا ثواب ان تک پہنچے گا, اور پڑھنے کا ثواب آپ کو الگ ملے گا. کتنی اچھی سی بات ہے نا. خود بھی ثواب جمع کریں اور جو لوگ جا چکے ہیں ان کو بھی بخشتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمالوں میں اضافہ کرتا رہے گا. یہی آج کا میسج بھی تھا. اس کے ساتھ ہی شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت, کل پھر ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.